سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر خود خدا نے کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستھے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، وہ معزز ہوئے زمانہ میں عامل حامل قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے، جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ نیند تو درکنار ہے، اس کے پاس تو اونگ تک نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں کے اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ سلام اس عظیم شخصیت پر جس کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے انمول ہے، باکمال ہے، جس کی 63 سالہ زندگی کے ایک بھی پہلو جس پر کوئی تنقید کر سکے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا،
جس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے خود بلند کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو تمام انبیاء کے بعد پیدا فرمانے کے باوجود، تمام انبیاء کے بعد آنے کے باوجود مقام تمام انبیاء سے بہتر و اعلیٰ ملا ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محترم المقام، واجب الاحترام برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت، شان و شوکت کو ایک عجیب و غریب اور انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن کے ہر صفحے پر میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کے ہر رکوع میں میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک سارے کے سارے میں میرے نبی کی شان و شوکت کے چرچے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی عظمت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا ہے۔ کوئی قلم سے قلمدان اپنے انداز میں میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کوئی تحریر لکھنے والا اپنے انداز میں میرے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کوئی سیرت نگار اپنے انداز میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرتا ہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، جس کی شان کو خود اللہ رحمان بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایک گلی کے لیے رحمت نہیں ہیں، ایک نگر کے لیے رحمت نہیں ہیں، ایک گاؤں کے لیے رحمت نہیں ہیں، ایک شہر اور بستی کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ ایک دور کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ ایک جہان کے لیے رحمت نہیں ہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ عالم دنیا کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم حیوانات کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم جمادات کے لیے رحمت ہیں، آپ تحت الثری کے لیے رحمت ہیں، آپ عرش معلیٰ کے لیے رحمت ہیں، آپ یتیموں کے لیے رحمت ہیں، آپ مسکینوں کے لیے رحمت ہیں، آپ بیٹیوں کے لیے رحمت ہیں، آپ عورتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے رحمت ہیں۔ اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں،
تیرے پر جو ہم نے کتاب نازل کی وہ ہدی للعالمین ہے اور آپ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں۔ میرے دوستو، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت سے، ایسی رفعت سے، ایسی عفت و رفعت سے آپ کو، اللہ کے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، کتابیں تو آسمانوں سے اور بھی بہت نازل کی گئی ہیں، کتابیں تو آسمانوں سے اور بھی بھیجی گئی ہیں، لیکن جو آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ بھی ایک انوکھا اور نرالا انداز ہے۔ حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، کہا گیا اے موسیٰ طور پہاڑ پر چلے جاؤ، انتظار کرو، میں آپ کو کتاب دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، کہا گیا اپنے عبادت خانے میں بیٹھو، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت داؤد کو زبور دی گئی، فرمایا اپنے معبد خانے میں بیٹھو، میں آپ کو کتاب دوں گا۔ لیکن جب آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر کی باری آتی ہے، میرے نبی کو طور پہاڑ پر نہیں جانا پڑا، میرے نبی کو عبادت خانے میں نہیں بیٹھنا پڑا، میرے نبی کو چلیا نہیں کاٹنا پڑا، میرے نبی کو مخصوص جگہ کا تعین نہیں کرنا پڑا۔ جب میرے نبی کے اوپر قرآن مجید کو نازل کرنے کا وقت آتا ہے، میرے نبی، میرے دوستو، گلی میں قرآن، گلی میں میرا نبی، بازار میں قرآن، بازار میں میرا نبی، مکے میں قرآن، مکے میں میرا نبی، مدینے میں قرآن، مدینے میں میرا نبی، بدر میں قرآن، بدر میں میرا نبی، احد میں قرآن، احد میں میرا نبی، تبوک میں قرآن، تبوک میں میرا نبی، حنین میں قرآن، حنین میں، حتیٰ کہ میرا نبی حضرت عائشہ کے بستر پہ قرآن، حضرت عائشہ کے بستر پہ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے دوستو، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، تصورات کی زندگی میں جا کر، تصورات میں جا کر آپ دیکھیے کہ کیا ماحول تھا، کیا رسم و رواج تھے، کیا رہن سہن تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، میرے دوستو، ظلم تھا۔ جب نبی اس دنیا میں نہیں تھے، کفر تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، میرے دوستو، عورت کے لیے کوئی حقوق نہ تھے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی قانون نہ تھا، بیوی کے کوئی حقوق نہ تھے۔ میرے دوستو، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، اس دنیا میں نہیں تھے، ظلم تھا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، میرے دوستو، اندھیرے مٹ کر روشنیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی جب اس دنیا میں آتے ہیں، ظلم مٹ جاتا ہے، عدل کا نفاذ ہوتا ہے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں آئے، کفر مٹ گیا، اسلام کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے۔ جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، میرے دوستو، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی، عورت کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی مستقبل اور کوئی عزت افزائی نہ تھی۔ میرے دوستو، جب میرے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، عورت کو مقام ملتا ہے۔ میرے دوستو، عرب میں رواج تھا، جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے، عرب میں یہ رواج تھا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کیسر و کسریٰ میں بھی یہ رواج تھا۔ میرے دوستو، عورت کے مخصوص دنوں میں عورت کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، عورتوں کو چوک اور چرستہ میں باندھ دیا جاتا تھا، عورتوں کو نشو و نما کے لیے انسانی خواہشات کا مظہر سمجھا جاتا تھا، عورت کے لیے کوئی زندگی نہ تھی۔ میرے دوستو، عورت کے لیے وراثت میں کوئی حقوق نہ تھا۔ میرے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، میرے دوستو، میرے نبی نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے عورت کے لیے 4 حیثیتوں کو مقرر کیا۔
آپ نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو وہ تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے، میرے دوستو عورت اگر تیری ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور اس جنت کو جس کے لیے قاری قرات کرے کہ مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے عالم تبلیغ کرے کہ مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے حافظ حفظ کرے مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے ولی ذکر و اذکار کرے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، جس کے لیے میرے دوستو صوفی نمازیں پڑھے مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے 70 اور 80 سال کا بوڑھا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے جنت کے لیے دعا مانگے کہ مجھے جنت مل جائے، اور جو لوگ اسلام کو شدت پسند کہتے ہیں، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، غیر مسلم خصوصاً یورپی ممالک جو یہ بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ عورت کا اسلام میں کوئی مقام نہیں، عورت کو محدود کر دیا گیا، میرے دوستو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آج سے 14 صدیاں پہلے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو جس کے لیے تو اور میں مارا پھرتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، اس جنت کو 14 صدیاں پہلے اس جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دے کر میرا نبی یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورت کو حقوق دیے ہوں۔ میرے دوستو ایسے نبی آئے، ایسے باکمال بن کے آئے، ایسے لاجواب بن کے آئے، میرے دوستو حضرت ابو بکر تھے لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھے، میرے نبی سے ابو بکر کا تعلق قائم ہوتا ہے، ابو بکر صدیق اکبر بنتے ہیں، جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عمر تھے لیکن عمر ابن خطاب تھے، میرے نبی سے عمر کا تعلق قائم ہوتا ہے، عمر فاروق اعظم بنتے ہیں، جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عثمان تھے لیکن عثمان ابن عفان تھے، جب میرے نبی سے عثمان کا تعلق قائم ہوتا ہے عثمان ذی النورین بنتے ہیں، جامع القرآن بنتے ہیں، جب میرے نبی اس دنیا میں آئے علی تھے لیکن علی ابن ابی طالب تھے، میرے نبی سے حضرت علی کا تعلق قائم ہوتا ہے، علی شیر خدا بنتا ہے، علی مرتضیٰ بنتا ہے، علی دماد مصطفیٰ بنتا ہے، شوہر فاطمہ بنتا ہے، علی حسن و حسین کا نانا بنتا ہے، میرے دوستو علی حضرت حسن و حسین کا بابا بنتا ہے، میرے دوستو جب میرے نبی اس دنیا میں آئے بلال تھا لیکن بلال حبشے کا عام سا غلام تھا، میرے نبی سے حضرت بلال کا تعلق قائم ہوتا ہے، بلال چلتا عرب کی زمین پر ہے، بلال کے چلنے کی قدموں کی آواز جنت کی حوریں سنتی ہیں، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کا مقام ہے، میرے دوستو میرے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، میرے دوستو میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، ایک آنے والا آتا ہے آ کر کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے کیا اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کون سا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا آسمان سے بھی بڑا، کہا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہنے لگا زمین سے بھی بڑا، کہا وہ کون سا گناہ ہے جو آسمان سے بھی بڑا زمین سے بھی بڑا؟ کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا چوری سے بھی بڑا، کہا کیا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہنے لگا ڈاکے سے بھی بڑا، کہا کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہنے لگا شراب سے بھی بڑا، کہا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی زنا سے بھی بڑا، کہا وہ کون سا گناہ ہے جو چوری اور ڈاکے سے بھی بڑا، آسمان و زمین سے بھی بڑا کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کا یہ قانون تھا
کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ میں ابو جہل کا ماننے والا تھا، اس کا قانون، اس کا دستور یہ تھا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ اس کی پرورش کرے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، تاکہ ہمارا کوئی دماد نہ بنے، تاکہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں جب ابو جہل کا پیروکار تھا، میری شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے 14 برس بیت جاتے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، 14 برس کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد میں مجھے بیٹی ملتی ہے، اور اس بیٹی کو جب وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، میں اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کیا ہم اس بیٹی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، ہم اس بیٹی کی پرورش کریں گے۔ کہنے لگا میں نے اور میری بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا، ہم چھپ چھپا کر اس بیٹی کی پرورش کرنے لگے۔ بیٹی 1 سال 2 سال بھتہ کے 4 سال کی ہو گئی۔ میں محنت اور مزدوری کر کے جب گھر کو جاتا تو میں اپنی بیٹی کو دروازے سے آواز دیتا، وہ بھاگ کر آتی، میں اس کو سینے لگاتا، میں جو تھکا ہارا آتا تھا، میری وہ مزدوری، میری وہ پریشانی میری ختم ہو جاتی تھی، میری اپنی بیٹی سے محبت بڑھنے لگی، میں اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم اس بچی کو نہیں دفنائیں گے حتیٰ کہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی ہے۔ ایک دن میں مکہ کے چوک میں جا رہا تھا، وہاں پر ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے، تو اس کو دفن نہیں کرتا، آج میرے کرندے آئیں گے، میری پولیس آئے گی، وہ آ کر تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گی۔ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں ابو جہل کا یہ ظلم اور ستم اور جبر برداشت نہ کر سکا، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کر دوں گا۔ کہنے لگا میں گھر آیا، میں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے ہاں چھوڑ آتا ہوں، تاکہ ابو جہل کے کرندے، ابو جہل کی پولیس، ابو جہل کے جلاد کہیں اس کو اٹھا کر اس کو زندہ دفن نہ کر دیں۔ کہنے لگا اس کی ماں نے اس کو نہلایا، اس کے کپڑے پہنائے، اس کو سرما لگایا، اس کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ یہ آج بیٹی کا آخری دن ہے۔ کہنے لگا میں نے اس بیٹی کو اٹھا کر میں پہاڑوں کے دامن میں لے گیا۔ راستے میں مجھے بیٹی نے پوچھا ابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ کہنے لگا مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی بیٹی کے منہ پر تماچا مارا، وہ رونے لگ گئی۔ کہنے لگا میں پہاڑوں کے دامن میں جا کر کندال سے میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا۔ میری بیٹی مجھ سے یہ سوال کر رہی تھی اے بابا تو مجھے کہاں لے کر آیا ہے، اے بابا تو مجھے کیا کرے گا۔ کہنے لگا میں نے گڑھا کھودا، میں نے اپنی بیٹی کو وہاں پر دفن کر دیا۔ جب میں نے اس میں ڈالا بیٹی آہو پکار کرنے لگ گئی۔ بیٹی نے کہا اے بابا میں تیرے سے کوئی التجا نہ کروں گی، آج کے بعد میں تیرے سے کچھ نہ مانگوں گی، میں تجھے کوئی چیز کی ڈیمانڈ نہ کروں گی، اے بابا میرے سے یہ ظلم نہ کر، مجھے ایسے نہ دفنا۔ کہنے لگا میں نے پہاڑ کا تودا اس کے اوپر گرایا اور میں آ گیا۔ آج حضور، آج اللہ کے نبی 40 روز بیت چکے ہیں، روز وہ بیٹی مجھے خواب میں ملتی ہے اور ملنے کے بعد ایک التجا کرتی ہے، ایک صدا دیتی ہے، وہ کہتی ہے بابا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کی عدالت میں تیری شکایت لگاؤں گی۔ کہنے لگا مجھے نیند نہیں آتی، کیا اے اللہ کے نبی مجھے اس گناہ کی معافی مل سکتی ہے؟ میرے نبی، تیرے نبی، میرا اور آپ کا پیغمبر، میرا اور آپ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی آنسو بہا رہے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی ہے، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے نوجوان تجھے ذرا ترس نہ آیا، تو نے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا، تو نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا، پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا،
جب تیری بیٹی تجھ سے یہ کہہ رہی تھی اے بابا میں تیرے سے کوئی تمنا اور آرزو نہ کروں گی، میں اس پہاڑوں میں رہ کر ان جنگلات میں رہ کر اپنی زندگی کا گزر بسر کر لوں گی، مجھے ایسے نہ کر، تجھے ذرا ترس نہ آیا؟ میرے نبی روتے رہے اور رونے کے بعد میرے نبی نے یہ بات کہی اے نوجوان کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ، اور میں اپنی امت کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں آج کے بعد جو شخص دو بیٹیوں جس کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہو اور دو بیٹیوں کی وہ اچھی طرح پرورش کرے، پرورش کرنے کے بعد ان کی شادیاں کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے ٹکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو اللہ کے نبی نے ان جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اب بتلائیے میرے نبی ان بیٹیوں کے لیے جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی ان کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے کہ نہ آئے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے دوستو عید الفطر کا دن ہے، میرے نبی عید الفطر سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے کہ چند بچے کھیل کود رہے ہیں، آپ نے ان بچوں کو دیکھا، ایک بچہ سائیڈ پر کھڑا ہے، وہ نہایا دھویا نہیں، اس نے کپڑے بھی نئے نہیں پہنے، میرے نبی نے کھیلنے کودنے والوں کو نہیں مخاطب کیا، میرے نبی اس بچے کے پاس گئے، کہا ہے بیٹا یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے، آج تو سیر و تفریح کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو نے نہ کپڑے پہنے ہیں نہ تو کھیل کود رہا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس بچے نے کہا ہوگا آج کسی نے پہلی بار ایسے پیارے انداز میں میرے سے میری کیفیت کا پوچھا ہے، وہ بچہ رونے لگ گیا، اس نے کہا ہے اللہ کے نبی میں کیا بتلاؤں، میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میری ماں دنیا سے چلا گئی، میں یتیم ہوں، مجھے کپڑے لے کر دینے والا کوئی نہیں، مجھے عید کی خوشیاں بکھیرنے والا میرے ساتھ کوئی نہیں، میرا ماں باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے اس بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد سینے سے لگایا، اپنے گھر لے جاتے ہیں، لے جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اے عائشہ ایک یتیم بچہ لے کر آیا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ بتلائیے میرا نبی یتیموں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ میرے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، ایک اونٹ نے آ کر میرے نبی کے سامنے اپنے سر کو زمین کے اوپر لگایا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، مجھے چارہ کم ڈالا جاتا ہے، کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، بلا کر کیا کہا آج کے بعد تجھے اجازت نہیں ہے، جتنا اس سے کام لے گا اتنا اسے چارہ ڈالے گا۔ اب بتلائیے میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آیا کہ نہیں آیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ میرے دوستو میرے نبی مصافحہ کر رہے ہیں، میرے نبی سے لوگ مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ایک شخص نے میرے نبی سے مصافحہ کیا، جب آپ نے اس سے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھوں پہ زخم تھے، نشانات تھے، آپ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، کہا اے نوجوان تیرا کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرا نام سعد انصاری ہے۔ کہا کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگے میں ہتھوڑوں سے پتھروں کو توڑتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ اپنے میرے دوستو توجہ کیجئے گا، میرے نبی نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، میرے نبی نے ہاتھ کو تھامنے کے بعد کہا میری امت میں سب سے افضل مزدور ہے، میری امت میں سب سے افضل مزدور ہے جو مزدوری کر کے اپنی محنت و مزدوری سے اپنا رزق کماتا ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد آج تک مجھے یہ بات کوئی بتلائے کسی مل اونر نے، کسی فیکٹری کے مالک نے، کسی جاگیردار نے، کسی سرمایہ دار نے جو مزدور، انجینئر، جو ملازم جاگیردار کو
کوئی بتلائے جو مزدوری کر کے جگیردار کو سرمایہ دار بنائے، مالک کو اپنا پیسہ اکٹھا کر کے دے۔ آج تک کسی نے اپنے مزدور کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہو؟ میرے اور تیرے پیغمبر نے سعد انصاری کے ہاتھ کا بوسہ لیا، اور ساتھ ہی فرمایا میری امت میں سب سے افضل مزدور ہے۔ اب بتلائیے میرے نبی مزدوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کے آئے کہ نہیں آئے؟ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے قبل مزدور کی مزدوری ادا کر دو۔ میرے نبی مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ میرے دوستو، میرے نبی ایسا مقام، ایسے بلند و بالا مقام پا کر اس دنیا میں آئے۔ میرے دوستو، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسین و جمیل بنایا، ایسا باکمال، ایسا انمول، ایسا میرے نبی کو آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے ایسی رہنمائی دی ہے۔ میرے دوستو، میں تو اسامہ بھائی یہ کہا کرتا ہوں، میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں، میرے نبی پر جب پتھر برسائے ہوں گے، میرے نبی پر جب لوگ میرے نبی پر ظلم و ستم کی داستان، میرے نبی کو جناب علی اوجریاں میرے نبی پر پھینکتے ہوں گے، میرے نبی پر کوڑا پھینکا گیا ہوگا، میرے نبی کو دیوانہ اور مجنوں کہتے ہوں گے، میرے نبی پریشانی کی حالت میں جب میرے نبی بیٹھتے ہوں گے، اللہ نے کہا ہوگا اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا، اذان میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، تکبیر میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، قبر میں میرا سوال ہوگا، ساتھ تیرا ہوگا، جنت میری ہوگی، سرداری تیری ہوگی۔ اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا، محبوب تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، محبوب تیری بیویوں کو امت کی مائیں بنا دوں گا، تیرے بیٹوں کو آل رسول بنا دوں گا، محبوب تیرے یاروں کو اصحاب رسول بنا دوں گا، محبوب تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں سنت بنا دوں گا، محبوب تو زمین پہ بیٹھے گا میں زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہوگا میں آسمان کو بلندی دے دوں گا، محبوب تو چہرے پہ زلفیں لے کر آئے گا میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا میں روشنی کر دوں گا، محبوب تو غصے میں آئے گا میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ، نفاست نظافت تے پھلاں دا صحرا، واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جمیا جویں اپنی مرضی مطابق اے بنیا، کسے ماں ایہو جہا سونا نہیں جمیا جویں اپنی مرضی مطابق اے بنیا، مصور انج اخیر کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے دوستو، ایسے عظیم الشان نبی، میرے نبی کی عظمت کو میں کیا بیان کروں؟ میں تو یوں کہوں گا اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے۔ میرے دوستو، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا محمد معراج والا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا،
جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے ہم کو اندھیروں سے نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، وہ تقویٰ میں احسن سب سے نرالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں میں اعلیٰ۔ میرے دوستو، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول۔ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یوشع سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ کون آیا؟ وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں۔ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ کون آیا؟ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی عظمت کو میں کیا بیان کروں؟ میرے دوستو، مسلمانوں کے کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا شان رسالت ہے۔ میرے دوستو، پہلا جز حضرت آدم کو اللہ نے جو کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ میرے دوستو، آدم کا کلمہ اس کا بھی پہلا جز لا الہ الا اللہ، یوسف کا کلمہ اس کا بھی پہلا جز لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کا کلمہ اس کا بھی پہلا جز لا الہ الا اللہ، یوسف کا کلمہ اس کا بھی پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ بتانا یہ مقصود ہے، انبیاء آتے رہے، ان کا ایک مشن تھا، ان کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی الوہیت کو پہنچانا، گھر گھر اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا۔ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے۔ سارے نبیوں کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آدم کے کلمے کے ساتھ جو دوسرا جز آتا ہے اس میں نقطے ہیں، یوسف کے کلمے کے ساتھ دوسرا جز آتا ہے اس میں نقطے ہیں، موسیٰ کے کلمے کے ساتھ دوسرا جز آتا ہے اس میں نقطے ہیں۔ میرے دوستو، یوسف کے کلمے کے دوسرے جز میں نقطے ہیں۔ علماء نے اس میں حکمت یہ لکھی ہے، یہ جو نقطے ہیں وہ بتلاتے ہیں آدم آخری نبی نہیں ہے، آدم کے بعد نبی آئے گا، موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، یوسف آخری نبی نہیں ہے۔ یہ نقطے ہمیں پیشن گوئی کر رہے ہیں، یہ آخری نبی نہیں، آخری پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد نبی آئے گا، ان کے بعد نبی آئے گا۔ آپ کا اور میرا احساس دیکھیے، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ ہے کہ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، الہ ایک ہے۔ اب محمد الرسول اللہ، میرا پیارا پیغمبر، آپ کا اور میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اللہ الہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ آج کے بعد اللہ کی الوہیت کے تخت پر جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پر آ کوئی نہیں سکتا۔ سب سے اول ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر خود خدا نے کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی
کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. دوسرے جز میں آپ کے اور میرے پیارے نبی کا ذاتی نام محمد ہے. میرے دوستو یہ ایسی مطابقت ہے. میرے دوستو میرے نبی کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا. میرے نبی آخری الزمان نبی بن کے آئے. میرے دوستو میرے نبی کی عظمت کو، میرے نبی کی شان کو کوئی مسلمان، کوئی جناب علی عالم، کوئی قاری قرات کر کے، کوئی عالم علم بتلا کے، کوئی مقرر تقریر کر کے، کوئی مفسر تفصیل لکھ کے، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفسر، کوئی محقق، کوئی مفکر میرے نبی کی شان و عظمت کو میرے دوستو پورا مکمل بیان نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسا عظیم الشان آپ کو اور مجھے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی نعمت سے نوازا ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے پیارے نبی کی زندگی، پیارے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں اور اپنا کر ہم اپنے نبی کا سچا پکا امتی بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر اپنے گھر میں آنا، اپنے گھر میں سر بسجود ہونا، اللہ تعالی ہمارا مسجد میں آنا، اپنا بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو، داستان تمہاری پھر بھی نہ ہوگی. داستان والو زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علینا.